ایک صاحب سے بات کی، اس کے فالوور زیادہ تھے، اچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا فالوور دیکھ کر بات کریں. تو میں نے کہا بھائی آپ کو فالوورز ملا، آپ کو جنت کا ٹکٹ نہیں ملا. اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. تو اس نے جیسے میں سویا اور سونے کے بعد اس نے جو ہے میرے گلے سے تعویذ کاٹا اور کہیں لے جا کے دور پھینک دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج میرے ساتھ ہیں مفتی طلحہ قاسمی صاحب. طلحہ اور خان آفیشیل کے نام سے بھی مفتی صاحب انسٹاگرام پہ ہیں، ٹھیک ٹھاک اچھے خاصے فالوور بھی ہیں مفتی صاحب کے. تو ہم جانیں گے کہ سوشل میڈیا پہ مفتی صاحب کس طرح آئے، اور بہت ساری چیزیں انٹرسٹنگ آج مفتی صاحب سے جانیں گے. طلحہ بھائی آپ سوشل میڈیا پہ کس طرح آئے، کس طرح کنٹینٹ بنانے لگے؟ دیکھو شروع میں میری شروعات جو ہوئی وہ الحمدللہ مدرسوں سے ہوئی، جلسوں سے ہوئی. اچھا. اور جلسوں کے اندر میں نے جو ہے تقریریں کی، واعظ کیے اور اچھی اچھی باتیں جو ہے بتانی میں نے شروع کی لوگوں کو. تو وہاں سے جیسے میری تھوڑی بہت ویڈیو بنی اور وہ نیٹ پر ڈلی تو کافی لوگوں نے دیکھی، اسے پسند کری، لائک کرا، لائک کرنے کے بعد کمنٹ کری. اور کافی لوگوں نے جو ہے پھر میں نے وہاں سے میں نے انسٹاگرام کی آئی ڈی بنائی تو پھر اس پہ بھی فالو کرا. تو وہ جو میری فیس بک کی آئی ڈی ہے وہ انسٹاگرام سے جڑی ہوئی ہے، تو لوگوں نے جو آئی ڈی وہاں دیکھی وہ انسٹاگرام پہ فالو کرا. تو الحمدللہ 68,000 فالوورز میرے ہو چکے. تو اس طریقے سے جو ہے میں انسٹاگرام پہ اور سوشل میڈیا پہ آیا ہوں. تو وہ مدرسوں کی دین ہے. الحمدللہ میں مدرسوں سے ہی جو ہے مدرسے کا طالب علم، مدرسوں سے پڑھ کر اور مدرسوں میں تقریر کر کے، واعظ کر کے، اچھی بات بتا کر کے کہ میں سوشل میڈیا پر آیا ہوں. مطلب آپ کی زیادہ تر ویڈیو مدرسے سے ریلیٹیو ہی ہے نا؟ جی. تو آپ کی فرسٹ ویڈیو کون سی تھی؟ کون سی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی تھی فرسٹ ویڈیو؟ رمضان کریم کے مہینے میں ایک بیان کیا تھا، وہ میں نے سب سے پہلے اپلوڈ کی. رمضان کریم کے مہینے میں جب قرآن پاک مکمل ہوا، مکمل ہونے کے بعد میں نے قرآن کی فضیلت پر، رمضان کی فضیلت پر تھوڑا بیان کیا. تو اس کے بعد میں نے جو ویڈیو ڈالی تو وہ سب سے پہلے وہ میری ویڈیو تھی، تو اس پر کافی ویوز آئے اور کافی لوگوں نے پسند کیا. الحمدللہ لوگوں کو اچھی لگی تو پھر اس کے بعد میں نے ویڈیو ڈالنی شروع کر دی. اچھا ماشاء اللہ. تو پہلی ویڈیو کون سی وائرل ہوئی تھی آپ کی؟ جو میں نے آپ کو بتایا رمضان کریم کے مہینے میں، یعنی قرآن کی فضیلت پہ جو میں نے کری تھی وہی میری وائرل. ایک ویڈیو اور جو میں نے بچوں کی دستار فضیلت ہوئی تھی، بچوں کی دستار بندی ہوئی تھی جیسے حفاظ، یعنی جو بچے حافظ بنے تھے میرے پاس، ان کی جو ہے میں نے ویڈیو بنا کر، جو کسی اور نے ویڈیو بنائی تھی میرے پاس تک پہنچی، میں نے جو اس کو ڈالی تو ماشاءاللہ وہ ایک بہت خوبصورت منظر ہے اس ویڈیو کا، اور دیکھنے بہت اچھا لگ رہا تھا اور سب نے اس کو پسند کیا. چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوئے، حافظ قرآن ہوئے، تو لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی. اور کیوں نہ پسند آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جس کے سینے میں محفوظ ہو اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان کو اپنے سینے محفوظ کر لیا تو انہیں کیوں پسند نہ آئے. تو وہ چیز انہیں سب سے زیادہ پسند آئی. وہ چیز پسند آنے کی وجہ سے وہ ویڈیو پسند آئی. اصل میں ویڈیو کا آنا، پسند آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو حافظ بنے بچے، حفاظ بنے، جو ان کے سینے میں محفوظ ہے کتاب، اس سے محبت ہے، اور محبت ہونے کی وجہ سے اس ویڈیو سے وہ ویڈیو جو ہے جو چلی وہ ان بچوں کی جو ہے بدولت ہے، ان بچوں کی وجہ سے. میں جب بھی دیکھتا ہوں مطلب کہ آپ ہیں اور جیفا بھائی ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو ایسے لوگ مطلب اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں نا، سوشل میڈیا پہ لوگ پسند کر رہے ہیں. اچھا کنٹینٹ ہی نہیں ہوگا تو لوگ برے کنٹینٹ کو دیکھیں گے، ہے نا. بھائی حذیفہ ہیں اور مفتی عبدالغفار صاحب ہیں، ایک ہمارے شیخ ریحان ہیں اتم نگر سے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. دیکھو وہ بھی ایک تعلیم کے سلسلے میں دنیاوی اعتبار سے کام کر رہے ہیں، ہم دینی اعتبار سے جو ہے مدرسوں کے اندر کام کر رہے ہیں. تو آج کے دور میں دونوں تعلیم ضروری ہے، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی، یعنی دونوں تعلیم بہت ضروری ہے آج کے لیے، بچوں کے لیے، دنیاوی تعلیم کا ہونا بھی اور دینی تعلیم کا ہونا بھی. تو وہ اپنے طریقے سے اس پر کام کر رہے ہیں، ہم اپنے طریقے سے اس پر کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو سوشل میڈیا پہ جو کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے اچھی بات بتائیں، لوگوں کو اچھا میسج پہنچائے، اچھا پیغام پہنچائے. ہاں مطلب لوگ موٹیویٹ ہوں ایک دین کی طرف اور اچھے کاموں کی طرف. تو اس طرح کا کنٹینٹ ہونا چاہیے. دیکھو اصل کام دین کی خدمت کرنا ہے. ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں مدرسوں کے اندر رہ کر بھی یا بستی کے اندر رہ کر بھی، تو سوشل میڈیا سے بھی ہم جو ہے دین کی خدمت کریں.
ہم کیا کر رہے ہیں پورے دن. اس چیز پر جو ہے ہم کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو یا نہیں, یا اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے گا آگے یا نہیں پہنچے گا. مدرسے کی ذمہ داری بھی ہے آپ کے اوپر, تو آپ مدرسے کے بارے میں بتائیے کہ کس کس کورس کی اسٹڈی ہوتی ہے مدرسے میں, آپ کیا کیا پڑھاتے ہیں؟ میں درجہ حفظ پڑھاتا ہوں اور جو ہے مولد پڑھاتا ہوں, عربی کورس, اور ہمارے جو ہے 5ویں کلاس تک مدرسے میں تعلیم ہے. اس کے اندر جو ہے اردو, دینیات اور وگیان, انگلش, یعنی تمام جو فن ہے, تمام کتابیں ہیں, ان سب کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اندر. سوشل میڈیا پہ کسی کے اگر فالوور بڑھتے ہیں نا, لوگ انہیں پہچاننے لگ جاتے ہیں نا, جاننے لگ جاتے ہیں جب ویڈیو وائرل ہوتی ہیں, تو آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ ایک مسئلہ میرے ساتھ ایسا پیش آیا, شروع میں میرے فالوورز نہیں تھے, تو میں نے ایک صاحب سے بات کی, اس کے فالوور زیادہ تھے. اچھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا فالوور دیکھ کر بات کریں. تو میں نے کہا بھائی آپ کو فالوورز ملا, آپ کو جنت کا ٹکٹ نہیں ملا. تو آپ اس پہ یہ فخر نہ کریں, تکبر گھمنڈ نہ کریں کہ اتنے لوگوں نے مجھے فالو کر رکھا. یعنی دوسرے آدمی کو جو آپ انسٹاگرام پہ اگر آپ کے 60,000 70,000 1 لاکھ فالوورز ہوگی, تو دوسرا آدمی کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں انسان کوئی بھی. تو انہوں نے میرے سے یہ بات کہی, اور آج الحمدللہ یہ ٹائم ہے کہ وہ میرے سے کہہ رہے کہ اسٹوری لگاؤ میری. تو یہ ایک وقت ہے, وقت انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. طلحہ بھائی, بہت ساری میں نے سوشل میڈیا انفلوئنسر دیکھے ہیں کہ تھوڑے فالوور ہو جاتے ہیں تو ان میں ایٹیٹیوڈ وغیرہ بھی آ جاتا ہے نا, اور کوئی واقعات؟ نہیں, اور تو کوئی واقعہ نہیں آیا. پہلا واقعہ ایسا پیش آیا تھا اور مجھے بڑی عجیب بات لگی تھی کہ اس نے کہا کہ پہلے فالوورز دیکھے پھر بات کرے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے فالوورز بڑے ہیں, آپ کو جنت کا ٹکٹ نہیں ملا ہے. آپ کبھی یہ سوچ رہے ہو کہ بھائی میرا جنت میں داخلہ ہو گیا. یہ یہاں پر دنیاوی اعتبار سے ہیں, آخرت کے اعتبار سے کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے, نہ یہ کام آنے والے ہیں. اصل تو یہ دیکھنا کہ اللہ بھی آپ کو لائک کر رہا ہے نہیں کر رہا. اصل چیز تو یہ دیکھنی ہے. انسانوں کو لائک کرنا یہ ایک عارضی ہے, یہ ایک فرضی ہے. اصل تو دیکھنا اللہ ہمیں لائک کر رہا ہے نہیں کر رہا, پسند کر رہا نہیں کر رہا. اب جو ہے اس چیز پر دھیان نہیں ہے. مطلب سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط کام بھی کر رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں میں لوگ انہیں فالو بھی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہیں. تو اس طرح مطلب لوگ تھوڑے سے فالوور کے بعد یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے اب. جی, تو ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جن کے تھوڑے وہ فالوورز بڑھ جاتے ہیں اور ایٹیٹیوڈ ان کے اندر آ جاتا ہے, وہ گھمنڈ اور تکبر کے شکار ہونے لگتے ہیں, ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے. اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یہ دین سے, یہ حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھمنڈ تو اس جگہ بھی نہیں آیا, دین کی چیزوں میں بھی گھمنڈ کرنا نہیں آیا, وہاں بھی آپ گھمنڈ نہیں کریں گے. اور دوسرے لوگ کو جو ہے نیچا نہ سمجھے. ہو سکتا ہو کہ آج تیرے 60,000 ہیں, کل کو اس کے 1,60,000 ہو جا. تو اس لیے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ پتہ نہیں ایک دن میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک دن کا بھی ٹائم نہیں, 1 گھنٹے کا, 1 منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یعنی 1 سیکنڈ کی بات کریے بلکہ آپ, کہ 1 سیکنڈ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کروڑ پتی بنا دیتا ہے, اور 1 سیکنڈ میں جو ہے اسے 0 پر لا دیتا ہے. اور ایسا ہوا ترکی کے اندر, جو بڑی بڑی بلڈنگیں تھی, جب وہاں بھوکم آیا, کروڑوں کی بلڈنگ, جو کروڑ پتی تھے وہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر 0 پر آ گئی بالکل. تو اس چیز پر قادر ہے. تو بالکل بھی یہ چیز انسان کے اندر نہ ہونی چاہیے. اگر یہ چیز انسان کے اندر ہے, ایٹیٹیوڈ ہے اسے اپنے اس پہ, تو وہ ختم ہو جائے گا. کچھ دن میں ختم ہو جائے گا. یہ کچھ دن کی زندگی ہے, وہ دنیا سے بھی چلا جائے گا. انسٹاگرام تو کیا اس کا وہ خود ہی نہیں رہنے کا, انسان ہی نہیں رہنے کا دنیا میں, انسٹاگرام ہی کیا کرے گا. بہت پرانے جو ایکٹرز تھے جی, تو ان کے لیے لوگ پاگل تھے اس ٹائم, لیکن آج کسی سے پوچھو ان کے بارے میں تو لوگ جانتے نہیں ہیں. جو پریزنٹ کے ایکٹر ہیں ان کو جانتے ہیں, لیکن جو پہلے ایکٹر گزر گئے ان کو لوگ بھول چکے ہیں. تو اس طرح لوگ بھلا دیتے ہیں اور دنیا میں ان کا نام اور جو فیم ہے وہ سب کچھ چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے جب سے حدیث بیان کی گئی کہ اپنا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھو, مثال کے طور پہ, تو وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. کسی ہیرو نے اگر اوپر کر لی اپنی پینٹ, تو
اب ہمارے عوام میں مسلمان بھائیوں میں سب میں دیکھنا آپ سب کی پینٹ اوپر ملے گی، تو وہ فیشن کی وجہ سے ہے، شریعت پہ عمل نہیں کر رہے، وہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اگر وہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں سلمان خان کا فین ہوں یا شاہ رخ خان کا فین ہوں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ان فینوں سے کہیں گے کہ یہ جو ہے آپ جنہیں دنیا کے اندر اپنا جو ہے سردار مانتے تھے، اپنا جو ہے ہیرو مانتے تھے، آپ ان کے پیچھے لائن لگا لیجیے، ان کے پیچھے جدھر یہ جائیں گے ادھر ہی آپ جائیں گے، کیونکہ حدیث اللہ کے رسول کی من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تو کل یہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو چاہنے والے ہیں، اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں ہم تو، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ طلحہ بھائی آپ بہت مطلب سوشل میڈیا انفلوئنسر سے ملے ہیں، ریان بھائی سے بھی ملے ہیں، ہے نا، اور دوسرے سوشل میڈیا انفلوئنسر سے ملے ہیں، تو سب کے بارے میں آپ بتائیے کس کس سے ملے ہیں؟ دیکھو میرے سے جتنے بھی ملے ہیں ماشاءاللہ، مفتی عبدالغفار صاحب بہت اچھا لگا ان سے مل کر، بہت اچھے نیک آدمی ہیں، اور شیخ ریان صاحب وہ بھی بہت اچھا آدمی ماشاءاللہ، ان سے مل کر بھی اچھا لگا، حذیفہ بھائی بھی، اور ایک ہمارے کیب بھائی ہیں جو مسوری سے ہیں، ان سے بھی ملا ہوں میں، سبھی اچھے ہیں، لیکن سب میں تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا سب برابر ہو سکتے ہیں، برابر تو نہیں ہو سکتے، سب میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند آئے؟ مجھے اگر دیکھا جائے تو دوستی کے اعتبار سے شیخ ریحان صاحب بہت بڑی آدمی لگے، بالکل وہی بھائی چارے والی بات، ساری چیزیں، اور ہر وقت ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں، بچوں کے بھی جو غریب بچے ہیں ان کو پڑھانے میں بھی بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں، تو ان کے اندر وہ دین کی چیزیں ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ طلحہ بھائی آپ مدرسے میں آپ نے اسٹڈی کی ہے نا کافی سال تک، تو بچپن میں بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں نا، ادھم مچاتے ہیں نا اس طرح سے، تو آپ کی لائف کیسی رہی تھی، کس طرح آپ کرتے تھے، کوئی واقعہ بچپن کا آپ سنانا چاہیں تو؟ ایسا ہوا ایک بار، میں بچپن میں جو ہے جب حفظ کر رہا تھا، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ذہن جو ہے وہ ایک اچھا دیا، تو میں تقریباً 4 صفحے 3 صفحے 4 صفحے سبق کے سنایا کرتا تھا، تو میرے گلے میں ایک تعویذ پڑا ہوا تھا، اچھا تو ایک میرے ساتھ تھا جو ساتھ میں پڑھتا تھا، ایک لڑکا، تو اس کے مشکل سے 1.5 صفحہ یاد ہوتا تھا، وہ سوتا ہی رہتا تھا، محنت ہی نہیں کرتا تھا، تو اس کو یہ لگا شاید اس کے تعویذ سے یاد ہوتا ہے، تو اس نے جیسے میں سویا، اور سونے کے بعد اس نے جو ہے میرے گلے سے تعویذ کاٹا اور کہیں لے جا کے دور پھینک دیا، اور مجھے بھی پتا چل گیا کہ میرے گلے سے تعویذ نکال لیا گیا، وہ ہماری والدہ نے ڈال دیا تھا، بچپن میں ڈال دیا تھا نظر کے لیے کہ نظر نہ ہو، بچوں کو کرا دیتے ہیں، وہ اسی طریقے سے پڑا ہوا تھا، تو اس نے وہ تعویذ کاٹ کے کہیں دور لے جا کے پھینک دیا، اور کہنے لگا اب دیکھیں کتنا سنا ہوگا، وہ اتفاق سے ایسا ہوا، پتہ تو ہمیں بھی چل گیا تھا کہ ہمارا تعویذ تو گیا، اور بچوں نے بتا بھی دیا کہ فلاں آدمی نے، ساتھی نے جو ہے تمہارے یہ گلے میں سے کاٹا، یہ بہت زیادہ سبق سنا رہے، تو میں نے الحمدللہ اور زیادہ محنت کی، ان دن کا مقابلے میں اس دن اور زیادہ محنت کی، میں نے 5 صفحے سنائے 4 صفحے کی بجائے کتنے 5 صفحے، تو پاؤ پارا سنایا تقریباً، اب وہ دیکھنے لگا بھئی یار یہ تو پہلے اس سے تو تعویذ میں ٹھیک تھا، اب تو تعویذ کے بعد اور زیادہ سنا رہا، تو اس کے دماغ میں یہ بات تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تعویذ سے یاد ہونے لگے تو پوری دنیا تعویذ ڈال لے گی گلے میں، تعویذ سے ہونے لگے تو۔ طالب علم کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا، جب ہم پڑھتے تھے تو مولیت کا سال تھا، تو چھٹی کلاس میں ششم کے سال میں ہم تھے، تو اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے میبزی، وہ کتاب ہم پڑھ رہے تھے، تو اس کے اندر ایک حرف آتا ہے ہیولا، ہیولا یعنی ایسا جوہر جس کا کوئی جسم ہو، شکل و صورت ہو، تو ہمارے استاد صاحب جو ہے وہ رٹواتے تھے ہیولا 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 سارے بچوں کو، اور ہم بھی اسے یاد کرتے تھے، اتفاق سے ایسا ہوا ہمارے مفتی صاحب بہت خوش ہوتے تھے اور انعام سے نوازتے تھے، پیسے دیتے تھے، دیکھتے تھے یہ بچہ بہت محنت کر رہا ہے، یہ بچہ پڑھ رہا ہے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا درجہ حفظ کے بچوں کو پتا چلا کہ استاد جو ہے پیسے دیتے ہیں اگر ان کے سامنے کوئی ہیولا کہتا ہے تو یہ بات مجھے آپ ڈاننا،
پہنچانا لوگوں تک. تو اس بچے نے وہ حیولہ یاد کر لیا. ایک دن وہ وضو خانے میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا, حیولہ 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 حیولہ. تو ہمارے استاد محترم وہ گزر رہے تھے, وہاں سے جا رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا ارے حیولہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو وہ رک گئے اور انہوں نے اس بچے کو بولا بیٹا ادھر آؤ, کیا پڑھتے ہو آپ؟ تو کہنے لگا جی میں حفظ کرتا ہوں. کہنے لگے بیٹا یہ تو مولیت میں پڑھایا جاتا ہے, ششم یعنی چھٹی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے, آپ درجہ حفظ کر رہے ہیں, آپ کے حیولہ کیسے یاد ہو گیا؟ یہ تو ان کے بھی کلاس والوں کے بھی یاد نہیں ہے حیولہ. یہ جی حضرت آپ جو ہے حیولہ پڑھا رہے تھے, میں نے سنا میرے یاد ہو گیا حیولہ. تو ہمارے استاد محترم نے 500 روپے نکالے جیب سے, انعام میں اس بچوں کو دے دیے. بڑے خوش ہوئے. میں نے سوچا, میں نے دیکھا کہ بھائی 500 ملے ہیں, تو صبح کو جب کلاس میں 1 گھنٹے میں تو زور سے میں بھی حیولہ حیولہ کرنے لگا. اب مفتی صاحب کیا کہتے ہیں, ارے آپ نے کل دیکھ لیا تھا نا ایک بچہ حفظ کا, میں گزر رہا تھا تو وہ میں نے دیکھا وہ حیولہ حیولہ سنا رہا ہے, حفظ کے بچوں کو بھی حیولہ حیولہ یاد ہو گیا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ حیولہ حیولہ کر رہا ہے, میں نے اسے انعام دیا, تو آج آپ بھی حیولہ حیولہ کر رہے ہیں انعام کے چکر میں. میں نے کہا جی حضرت تو پھر ٹھیک ہے آپ آ جائیے. تو مجھے بلایا اور مجھے بھی 100 روپے انہوں نے انعام میں دیے. تو یہ ہمارا پڑھائی کا ایک وقت تھا. بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ کسی کو بھی کمتر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھو. ہمارا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ کسی کو کسی سے کمتر نہ سمجھا جائے. دوسری بات, ہمارا مسلم بھائی نشہ کر رہا ہے تو ہمیں اس کے جو گناہ کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, اس سے نفرت ہونی چاہیے, اس بھائی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. ہمارا مقصد یہ بنتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو اس چیز سے روکیں, منع کریں. واقعہ بتاتا ہوں, جگر مراد آبادی کا. اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر تھے, لیکن شراب کے عادی تھے, شراب پیتے تھے. اب لوگوں نے جب مشاعرہ کروایا تو لوگوں میں ذکر ہوا کہ ان کو بلایا جائے. ذکر ہوا تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی. لوگ کہنے لگے کہ نہیں ہم ان کو نہیں بلائیں گے. اور وہ مشاعرہ جو تھا وہ نعتیہ مشاعرہ تھا. لوگوں نے کہا کیا ایک شرابی اللہ کے رسول کی نعت پڑھے گا اپنی زبان سے؟ ایسا ہم ہر کسی نہیں ہونے دینے کے. جو شراب پیتا وہ اللہ کے رسول کا نام اپنی زبان سے لے, ایسا نہیں ہونے دینے کے ہم. تو کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس گئے جگر مراد آبادی کے, اور کہا ان سے جا کر کے کہ ایک نعتیہ مشاعرہ ہے اجمیر شریف کے اندر, آپ چلیے, آپ کو جانا ہوگا. تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں تو ایک شرابی ہوں, میں کیسے اس زبان سے اللہ کے رسول کا نام لے سکتا ہوں. تو انہوں نے بالکل منع کر دیا صاف شروع میں. لیکن لوگوں نے جب بہت زیادہ ان سے جو ہے ضد کی کہ آپ کو تو آنا پڑے گا, تو انہوں نے اپنی شراب دی اور کہا کہ اس کو کہیں دور لے جا کر دبکا دو. اس شراب کو دبکا دی گئی. اب وہ روزانہ 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوئے, وہ روزانہ سوچتے تھے کہ وہ اصل میں غزل لکھتے تھے, نعت نہیں لکھتے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ میں تو غزل لکھتا ہوں, نعت کیسے لکھوں. 3 دن ہو گئے, پریشان ہو گئے. بہت زیادہ پریشان ہونے کے بعد دماغ جو ہے وہ شراب کی طرف کو چل رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور عہد کر لیا کہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ان کے دماغ میں, ذہن میں جو ہے اشعار اترتے چلے گئے, اور انہوں نے پوری نعت اللہ کے رسول کی شان میں لکھ دی. اشعار وہ یہ تھے کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. رند کہتے ہیں شراب پینے والے کو, اپنا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی, اے صلی علی صورت سلطان مدینہ. اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق, تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ. خلد کہتے ہیں جنت کو. اس طرح کے ہر سانس ہو مصروف عبادت, دیکھوں میں درے دولت سلطان مدینہ. اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا, اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. یہ شاہکار کلام انہوں نے پڑھا. کچھ نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے, کچھ نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ.
تو جب یہ انہوں نے اشعار پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو پورے مجمع کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور تمام مجمع خوش ہو گیا، اور پھر انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں داڑھی رکھنے کے بعد کہ آپ کے چہرے پر نور کس چیز کا ہے؟ تو آپ نے جو ہے شعر کے اندر ہی جواب دیا، ایک شعر پڑھا، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ سوشل میڈیا پہ لوگ ہے نا انسانوں کو راضی کرنے کا، خوش کرنے کے لیے کنٹینٹ بناتے ہیں کہ اس طرح کا لوگ کنٹینٹ دیکھیں گے تو اس طرح کا بناتے ہیں، تو اس کے چکر میں دین سے مطلب ہٹ کے اور بہت ساری چیزیں اوٹ پٹانگ کرنے لگ جاتے ہیں لوگ۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ انسان کو راضی رکھنے کا گول کبھی نہ بنائیے گا۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، جو کہہ رہی ہے جو کر رہا ہے کرنا، تو انسان کو اپنے مقصد پہ اور اللہ کی رضا کے لیے اور خلوص نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور جو کام کر رہا اپنا وہ بھی اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر انسان لوگوں کی مدد کر رہا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایک کیلا اگر دے رہا ہے تو 4 آدمی دے رہے ہیں پکڑ کے، ایک کیلا 4 آدمی سے اٹھنے کا نہیں کیا؟ آپ بتائیے کیا ایک کیلے کو 4 آدمی اٹھائیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو وہ دکھاوا چل رہا ہے، اسی چیز کو میں کہہ رہا تھا، تو کچھ تو دکھاوا نہیں ہے، کچھ دکھاوا چل رہا بھی ہے۔ اور اگر کوئی غریبوں کی مدد کرتا ہے، کمبل دے رہا ہے تو اس کا فوٹو کھینچ لیا غریب کا، تو ایسا نہ کرنا چاہیے، یہ بے عزتی ہے، یہ غریب غربا کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے دے رہے ہیں، اسے کھلا رہے ہیں، اس کا فوٹو کھینچ لیا، ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں۔ 2 کلو کا پیکٹ دے رہے ہیں آٹے کا تو اس کی بھی ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غریبوں کی جو ہے بے عزتی کر رہے ہیں، اور اپنا آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، ہم لوگوں کی جو ہے مدد کر رہے ہیں۔ یہ مدد نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غریبوں کے دلوں کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہے، وہ کہہ تو نہیں سکتے بیچارے بھوکے ہیں، کہہ تو نہیں سکتے کہ آپ اپنا اٹا واپس لے لو، یا سردی لگ رہی ہے، جاڑا لگ رہا ہے، وہ یہ کہیں گے لے جاؤ اپنا کمبل، تو وہ بیچارے واپس تو نہیں کریں گے، لیکن ان کے دل کو جو ہے ٹھیس پہنچتی ہے۔ آج کل یہ عام چل رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تمام چیزیں۔ ایسے دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آج کوئی اگر مدد کر رہا ہے تو زیادہ تر اس میں کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے۔ اگر پانی بھی پلا رہا ہے، شربت پلا رہا ہے راستے پہ کھڑا ہو کے، تو اس میں بھی مقصد ہے۔ ہو سکتا ہو گاؤں والوں کی ووٹ لے، ہو سکتا ہو محلہ والوں کی ووٹ لے، ووٹ کے لیے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر کچھ اچھا کام کر رہا بھی ہے، دین کا کام بھی کر رہا تو اس میں بھی مقصد ہے، ایک نیت ہے کہ میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا تو اگر مجھے گاؤں کا پردھان بناؤں گے، تو مقصد جو نیت نہیں ہونی چاہیے اس کی، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک اچھے سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ۔